دن میں 60-75 آدمی اگر مل رہے ہوتے تھے دن میں. آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ یہاں آ کے جیل میں آتے رہے پارٹی کے لوگ سارے کتاب بنا کے یہی جوڈیشل کمپلیکس میں جا کے یہاں پہ 18 مئی کو ہم پہ شہید ہوئی اسی جگہ پہ جہاں پہ جناب لوگ تاروں لگا کے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسس ہوتی ہے بمشکل. اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنے. اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں, فاؤنڈر چیئرمین ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ رؤف صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, شریف طرح صاحب ہو گئے, ہمارے باقی ساتھی ایم ایل ایز یا ایم پی ایز 6 لوگ صرف مل سکتے ہیں. وہ بھی بمشکل 20 منٹ کے بعد پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈیز کہ جی یہ ختم ہو گیا ٹائم. اس پہ جو آئی جی جے خانہ جات ہے پنجاب کا وہ مسلم لیگ کا کاؤنٹ ہے. اس کے بعد اسد بڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈالے کا وہ سب سے بڑا کاؤنٹ ہے. کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں دیا, ٹکر لگ جاتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میرا حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استقامت کا پریویلیج ریچ ہوا ہے اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریویلیجز کمیٹی میں کہ کیا مجال کے ہمارا یہ رسالہ ہوتے ہیں, ان سے ہم لوگ پوچھ گچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا. چاہے وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا, چاہے وہ دوسرا ٹاؤن جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب, اس کو بلائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک ادارہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد بڑائچ, اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جوابدہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا. اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایگزسٹنشن تھریٹ, ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے, خطرہ ہے. اس وقت اکانومی آپ کی معیشت میڈیا اقبال حکومت نے, آپ کی کیئر ٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم 2 حکومت نے تباہ برباد کر کے رکھتی ہے. پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 73 میں واضح طور پہ لکھا ہے فائنانس بل یہ ہونا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں. الحمدللہ میں نے خود منسٹر سے ان بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش کی قومی اسمبلی میں. آپ سارے یہاں پہ میرے باقی نظام میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں, آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے اس وقت فائنانس منسٹر ترتیب کرنے سے پہلے پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستاویزات کا. اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر والیوم 1 والیوم 2 اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ, ڈیمانڈ فار گرانٹس, یہ ساری اور اکنامک سروے, یہ سب کچھ ہر ایک ایم ایل اے کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے. کابینہ سے شہباز شریف آتا ہے, فائنانس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں. وہ صرف تقریر وہاں پہ رکھی گئی وہ کون سے دستاویزات تھے جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے آپ کا ٹوٹل جو آپ کی کتاب سے ہوتے ہیں, آپ کا فائنینس بل ہوتا ہے, وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے, بھیجا جاتا ہے اور سینٹ کی فائنینس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیج جاتی ہے. وہ ڈاکومنٹ قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا. تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز آئی, کیا ہم نے دیکھا, کیا ہم نے اس کو پڑھا, ایسی کوئی چیز ہی نہیں. اس کے ساتھ پھر آپ کا جو آپ کا خسارہ ہے, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ
7% کا ادھر لکھا گیا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں کل بھی آپ کے پریس کے ساتھ نے فائنانس منسٹر کے کالج سے بات پوچھی کہ آپ ایک محنت کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اسے ٹیکس وصولی کرتے ہیں اور یہ پکے کے ڈاکو جو ہے ان کے اخراجات کے کوئی قدر نہیں آتی. دبئی نیچ میں ان کی پراپرٹیز آتی ہے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا. الٹا ایف پی آر کنسٹرکشن آتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ جانا نہیں ہے. نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کی یہ حکومت ہے, کہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو, ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی ملزم کو اور اس کو 15 سال قید سنائی جاتی ہے. اور یہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہے یہ دھنباتیں کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں. یہ سب کا ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے. اس کے ساتھ اس بجٹ کے حوالے سے بات ابھی ہم لوگ آتے ہیں اس سرگودا میں جس وقت میں وہاں پہ کیا حیثیت ہے کہ مجھے نامنیٹ کیا گیا اس کیس میں کہ میں صبح کے وقت تقریباً 7:55 میں وہ انسداد دہشت گرد عدالت ہے اس سے 200 میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. وہاں پہ اتنا اور وہاں پہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بات کی سیکورٹی سے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کتنے کرتے ہیں کافی دیر گزری ایک بار اٹیمپٹ کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیئر میں ادھر آ کے کھڑی ہوئی 6-7 تھانوں کی پولیس 7 ایس ایچ او بشمول 4 آپ کے ایس پی وہاں پہ آ گئے جی سرچ آپریشن جاری ہے اجازت نہیں دے سکتے. تو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچہ صاحب کا اور میرا اپنا ساروں کے ہمارے ایم ایل اے کا آپ ریاست کے رولز ہیں, آپ اوزار ریاست کے آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کے مالی کیا ہے. ریاست ہے قومی اسمبلی, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ ادارے جو ٹیکس لگا سکتے ہیں وہ ریاست ہے. آپ کی پولیس, آپ کی ملٹری, آپ کی مسلح فوج, آپ کی خفیہ ایجنسیاں, آپ کی ایف سی لیویز, یہ سب کے سب یہ ریاست کے ٹولز ہیں. ہم ریاست ہیں, نیشنل اسمبلی کا ہر ایک ممبر ریاست ہے, صوبائی اسمبلی کا ممبر ریاست ہے, مرکزی حکومت ریاست ہے, صوبائی حکومت ریاست ہے. آپ ریاست کا رسا ہو نہیں سکتے. تو یہ بات کرنی جس پر بی جے پی نے لکھا تھا کہ جی ریاست کے خلاف بات کرنی یا اس پہ اس کو میں نے رد کیا. اور یہ عقل کے اندھے کوئی ہوش نہیں, ان لوگوں کو ان پوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کا مطالعہ نہیں کیا. وہ ریاست کے لوگوں کو بلا رہے. ہم خود ریاست ہے, ہم لوگ کس طرح کے خلاف بات کر سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک ہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے خلاف یہ کیسز ختم ہونے چاہیے. سب کے ساتھ بوگس کیسز ہیں. ہمارے لوگوں کو سیران کو امیڈیٹ رہائی ملنی چاہیے. آج دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے حالات میں سنم جاوید صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید صاحب, چودھری اجاز صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری فورس میں, ہمارے جتنے ملٹری فورس کے اسیران ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بری ہوتے ہیں عدالت سے, ان کو ایک بار پھر اریسٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں جوڈیشری کے ان جج صاحبان کو جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا
اور واضح طور پہ خط میں لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس، اور اس خط میں انہوں نے لکھا اور نیم کیا انٹر سروس انٹیلیجنس ISI، اور اس کے بعد آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو، چیف جسٹس کو خط لکھا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ مجھ پہ یعنی کہ ان جج صاحب کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی، اور انہوں نے نام لے کے کہا ISI، ان کے ایجنٹس نے ان کو سب رپورٹ کیا، ان کو وہاں پہ بٹھائی رکھا، اور ان بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپروچ کیا شروع کے دنوں میں، اور وہ چیز انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملنے سے انکار کیا، ان کے ٹرانسفارمر کو گولیاں ماری گئی، آج تک وہ پرچہ جو ہے نامعلوم اشخاص کے خلاف لکھا گیا، اس کے خلاف آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب کو اندر بٹھایا ہوا تھا یا نماز بنایا ہوا تھا، 3:30 بجے 4:45 بجے تک ہم لوگ باہر گیٹ کے عدالت کا گیٹ کھٹکھٹاتے رہے، فورس کیا اپنا راستہ آگے کا عدالت کی گیٹ پر، ہماری بیلز ریجیکٹ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جج صاحب نے جو اپنا فیصلہ لکھنا تھا اس سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ جب آپ کے ملک میں عدلیہ کا راستہ عدل دینے سے روکا جائے تو پھر وہ معاشرہ خواتین نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کی رول آف لا نہیں ہوگا، وہ ملک بدقسمتی کے ساتھ ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک میں کسی قسم کا انویسٹمنٹ آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں، ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں، صفر بنا صفر۔ آپ یہ بھی اندازہ لگا دیں کہ SIFC ادارہ بنا انویسٹمنٹ لانے کے لیے، انہوں نے کیا اچیو کیا؟ حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، حیثیت قومی اسمبلی کا ممبر، ہم ساروں کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو ادارے بن رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نوکریاں بنی، اور اس کا سوال کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں، صفر بٹا صفر۔ وجہ کیونکہ کوالیفائڈ لوگ ان اداروں میں نہیں ہیں۔ میں یہ مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، SIFC کا ہمیں بتائے، ہم لوگ خود فائنینس کے اسٹوڈنٹس، اکنامکس کے، وہاں پہ کتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں، جن کو پتہ بھی ہو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کیا ہے، آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے، چیزوں کے قریب بھی وہ رکھنی ہے۔ لہٰذا یہ ملک اب ترقی کرے گا جب یہاں پہ رول آف لا ہوگا، جو میرے محبوب کا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح فیسلٹیز جو کہ میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حق ہے، حیثیت وزیر اعظم، وہ ان کو پرووائڈ کی جائے۔ بشرا بیوی کو ایز اے فارمر فرسٹ لیڈی جو ان کا حق ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو یہ کیسز لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹ ٹائم بائی ٹائم کر کے ہر دوسرے دن اس کیس کو ڈیلے کرتی ہے، ادھر کے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو صرف اور بشرا بیوی کو صرف اس عدت کیس میں ابھی اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بالفور اس کا ڈیسیجن ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بیوی اور ہمارے اسیران جلد از جلد سارے کے سارے باہر نکلے۔ یہ وہ اہم چیزیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ جی